ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہے۔ خدا کی قسم، وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں گے، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک موت نے کہا، وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں، آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کس امور پر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو، کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو خلیل خدا کے لیے ممتاز مبارک لقب سے خدا نے ملحق کیا تو تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے ہی سنائی دیتا تھا، جس طرح فضا میں پرندے کی آواز اڑنے کی آتی ہے۔ صحیح حدیث میں جناب رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی آواز، جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے، اس طرح دور اور نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا کی پکنے کی آواز۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 سے لیا گیا ہے۔